اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتے آنکھوں اور سنتے کانوں کو جہان اردو کا پیار بھرا سلام۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ایک ولی اللہ کی داستان شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں اس کی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے دوستو، ابھی ہم بڑھتے ہیں داستان کی طرف۔ بصرہ کے ایک قبیلے کا سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں پر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس کے مواخذے میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ حج بیت اللہ کو چلا اور سب دوست و احباب اور عزیز و اقارب رخصت کرنے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے ان سب کو لوٹا دیا، مگر ایک شخص زید جو میرے خواص میں سے تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو واپس بھیجنے کے لیے جھٹک دیا کہ بیت اللہ کو بھی جانا کوئی آسان سمجھا ہے، جو پیادہ پا چلنے کو تیار ہو گیا میرے ساتھ نہ ہو اور جس طرح سے تیرا جی چاہے چلا جا۔ کہنے لگا، اے آقا، کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو زاد راہ جلد پہنچا دے اور مجھ کو بے یار و مددگار اور بلا توشہ چھوڑ دے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے سے چلتا بنا۔ راستہ بھر میں کہیں وہ مجھ کو نظر نہ آیا، واللہ عالم کہاں پوشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے مناسک حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آیا؟ اس نے جواب دیا کہ جی آقا، حج کی سعادت مجھ کو نصیب ہو گئی۔ میں نے ظرفتاً کہا، کیا آپ کو حج کی سند بھی ملی؟ تو کہنے لگا، کیسی سند؟ وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا، حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے چٹھی ملتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے فلاں بن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر اسی سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا چلاتا بیت اللہ کو واپس چلا گیا۔ جب میں حضور اقدس کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا اور السلام علیکم کے بعد ایک چٹھی میرے سامنے رکھ دی جو ایک نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں سبز خط سے زید کے عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ اے زید، بتا تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ آخر یہ دولت بے مثال تجھ کو کس طرح میسر آئی؟ تب اس نے بتایا، سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبۃ اللہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گڑ گڑا کر زارو قطار رونا شروع کیا کہ اے مالک دو جہاں، کیا غریب گنہگاروں کا حج بھی قابل قبول نہیں جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی؟ کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ اور ہے جو وہاں جا کر سند لاؤں؟ مجھ کو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں کعبہ سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہیں مر جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے زید، نجات کی چٹھی لے اور اپنی راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ آ گئی جس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ، اس شخص کی یہ عالی مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و اکرام کے ساتھ میں اس کو اپنے ہمراہ بصرہ لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام و تعظیم کے ساتھ معطر و منبر کر کے صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا تو کمال ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا، چومتا اور آنکھوں سے لگاتا تھا اور پھر محفوظ کر دیتا۔ کچھ عرصے کے بعد اتفاقاً میں کہیں سفر پر چلا گیا اور میرے جانے کے بعد زید کا وصال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج و قلق کی انتہا نہ رہی کہ افسوس میں سے ولی کی تجہیز و تکفین میں شریک تک نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھ کو وہ چٹھی یاد آئی جو میرے صندوق میں محفوظ تھی۔ اب میں اور بھی بےتاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی۔ پھر اپنا مہر شدہ صندوق منگوا کر دیکھا جو اسی طرح بامہر بند تھا۔ جب میں نے اسے کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرے غم و علم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا اور حشر کا عالم برپا ہو گیا۔ زارو قطار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھے، زرق برق لباس میں تخت و جواہر پر جلوہ افروز ہیں اور اس کی چاروں طرف حوروں کی جمگھٹیں ہیں۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا، اے آقا، اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ وہ چٹھی میں نے تجھے دے دی تھی کہ نہیں۔ اس پر زید نے کہا، وہ تو یہ موجود ہے
اس کے بدولت یہ دولت و حشمت مجھ کو حاصل ہوئی ہے۔ اب آپ کچھ تردد نہ کیجیے، میں اپنی من مانی مراد کو پہنچ گیا ہوں۔ دوستو، اس داستان سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس داستان سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔